السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ ایک گاؤں تھا جس میں ایک حویلی تھی۔ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس حویلی سے سب لوگ دور رہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اس حویلی میں جن یا بھوت رہتے ہیں۔ اس حویلی کے اندر سناٹا رہتا تھا۔ جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا تو وہ کام جاتا تھا۔ ایک دن اس حویلی میں ایک عارف نام کا آدمی اپنے خاندان کے ساتھ آ کر رہنے لگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ آدمی یہ سوچنے لگا کہ سب کے پاس تو چھوٹے موٹے گھر ہیں اور میرے پاس اتنی بڑی حویلی، میں تو ان سب سے بہتر ہوں اور امیر بھی۔ عارف کا پڑوسی عمران بہت غریب تھا اور وہ ایک جھونپڑی نما گھر میں رہتا تھا۔ عارف اس کا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ پھر ایک دن عمران عارف سے مدد مانگنے آیا۔ اس کا بیٹا بہت بیمار تھا اور اس کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں جلدی واپس کر دوں گا، عمران نے کہا۔ عارف نے اس آدمی کی بات سنی اور سوچنے لگا کہ اس کے پاس کھانے اور کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مجھے کہاں سے واپس کرے گا۔ عارف نے کہا، تو غریب ہے، میں تیری مدد نہیں کرتا، جا یہاں سے چلا جا۔ یہ بات سن کر عمران بولا، پڑوسی تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بھی کسی مصیبت میں ہوگے اور پھر کوئی تمہاری بھی مدد نہیں کرے گا۔ وہ آدمی یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر بھی عارف کو کوئی فرق نہ پڑا۔ دوسرے دن عارف کی بیوی اس سے کہنے لگی، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ کل آپ نے عمران کی مدد نہیں کی، آپ دوسروں کے گھروں کے باہر اپنے گھر کا کوڑا پھینکوا دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی تمیز نہیں ہوتی محلے میں رہنے کی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر وہ غصے میں آیا اور بولا، تم مجھے مت سکھاؤ، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر وہ چلی گئی۔ اگلے دن عارف اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک تیز بارش ہوئی اور بجلی کڑکنے کی آواز آئی۔ عارف اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر وہ دوبارہ سو گیا۔ پھر یکدم ایسا لگا کہ جیسے کوئی بڑا دھماکہ ہوا ہو۔ عارف اور اس کی بیوی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان کو اپنے بیٹے کے چلانے کی آوازیں آئیں تو وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ عارف کے بیٹے یاسین کے کمرے کی دیوار نہ جانے کیسے گر گئی تھی اور یاسین اس کے ملبے کے نیچے کہیں پھنس گیا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ عارف اور اس کی بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیونکہ ملبہ کافی تھا اور وہ بغیر مدد کے اپنے بیٹے کو نہیں نکال سکتے تھے۔ عارف کی بیوی نے اس کی بڑی منت سماجت کی کہ جاؤ جا کر پڑوس سے یا محلے والوں سے مدد لے کر آؤ ورنہ ہمارا بیٹا مر جائے گا۔ عارف کس منہ سے جاتا، مگر بچے کی جان کا سوال تھا اس لیے اپنے غرور کو بلانا پڑا۔ تیز بارش میں بھیگتا ہوا وہ جب عمران کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے گھر میں پانی بھر گیا تھا۔ جب عارف نے اس کو اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ اپنی مصیبت کو بھول کے عارف کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور محلے والوں کو بھی مدد کے لیے لے آیا۔ اس سب کا عارف پر بہت اثر ہوا اور اس نے عمران کو اپنی حویلی میں رہنے کی جگہ بھی دے دی اور محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا۔